اور تلسی کے آنگن میں جو کھڑکی کھلی تو آج میر اور غالب نے بھی ادھر جھانک کے دیکھا، ٹیگور اور اقبال نے بھی جھانک کر اسے دیکھا، اور ان کے بعد کے آنے والوں نے بھی جھانک کر دیکھا۔ غزل کی یہ محفل، پاکیزہ محفل، فرش لگا دیا گیا، پھول سجا دیے گئے، فکر و فن کا آسمان تان دیا گیا، اس پر ستارے آویزاں کر دیے گئے، دیوار پر امن کی تصویر سفید کبوتر بٹھا دیے گئے، اور اس کے بعد محفل میں تھوڑا سا اندھیرا کر کے منظر کو دل نشیں بنانے کے لیے روشنی کم کر دی گئی، اور اس کے بعد ایک آواز اٹھی، رقص میں تیز کرو، ساز کی لے تیز کرو، سوئے میخانہ سفیران حرم آتے ہیں۔ لوگ سوچنے لگے کہ کیا ہوگا، اور میں نے انہیں بتایا کہ پاکستان سے شہرت و مقبولیت و محبوبیت کا ایک نشان احمد فراز، جنہیں اب تشریف لانا ہے، اس مائک پر اپنا کلام سنانا ہے اور مشاعرے کو مکمل کرنا ہے۔ ہماری قدر کرو اے سخن کے مت والو، غزل کو کل نہ ملیں گے مزاج داں ہم سے۔ جناب احمد فراز، آپ کا استقبال کرتا ہوں اس مائک پر، اس عظیم اور پاکیزہ رام کتھا منڈپ میں، پرم آدرنیہ شردھے مراری باپو کی موجودگی میں۔ اتنے بڑے الفاظ، اتنے بڑے توصیفی جملے، اس کے قابل تو ہم نہیں۔ بھرت اور محبت کا پہ نہ تو کوئی پابندی رکھی جا سکتی ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ نظم، ایک نظم اور ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ جذبے، کچھ حالات، کچھ واقعات کے وہ پرانے نہیں ہوتے۔ یہ نظم میں نے کچھ برس پہلے ہندوستان کے دوستوں کے نام لکھی تھی، اور یہ ابھی تک اس جذبے کی، یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا تسلسل ہے۔ مرحوم سردار جعفری نے اس کے جواب میں اسی محبت سے نظم لکھی تھی۔ بہرحال میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ہندوستانی دوستوں کے نام۔ گزر گئے کئی موسم، کئی رتیں بدلی، اداس تم بھی ہو یارو، اداس ہم بھی ہیں، فقط تمہیں کو نہیں رنج چاک دامانی، جو سچ کہیں تو دریدہ لباس ہم بھی ہیں، بھی زرد زرد سے ہیں، بصارتوں پہ وہ جالے پڑے کہ دونوں کو، بصارتوں پہ وہ جالے پڑے کہ دونوں کو، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے۔ آج میں نے جلدی میں بھول آیا، نہ سر میں وہ غرور کشیدہ قامتی ہے، نہ قمریوں کی اداسی میں کچھ کمی آئی، نہ کھل سکے کسی جانب محبتوں کی گلاب، نہ شاخ امن لیے کوئی فاختہ آئی، تمہیں بھی ضد ہے کہ مشق ستم رہے جاری، ہمیں بھی ناز کے جور و جفا کی عادی ہیں، تمہیں بھی زوم مہا بھارتا لڑی تم نے، ہمیں بھی فخر کہ ہم کربلا کے عادی ہیں۔ ستم تو یہ ہے کہ دونوں کے مرغزاروں سے ہوائے فتنہ و بوئے فساد آتی ہے، علم تو یہ ہے کہ دونوں کو وہم ہے کہ بہار ادو کے خوں میں نہانے کے بعد آتی ہے۔ ستم تو یہ ہے کہ دونوں کے مرغزاروں سے ہوائے فتنہ و بوئے فساد آتی ہے، علم تو یہ ہے کہ دونوں کو وہم ہے کہ بہار ادو کے خوں میں نہانے کے بعد آتی ہے۔ ہمارے شہروں کی تو یہ مآل ہوا اس درندگی کا اب،
سو یہ محال ہوا اس درندگی کا کہ اب ہوئے ہیں اپنے ہی تیروں سے خون چکان دونوں، تمہارے دیس کے باسی ہوں یا ہمارے ہوں، میرا جنوں پتہ نہیں جنوں سے بہکل یہاں وہاں دونوں، ہمارے شہروں کی مجبور بے نوا مخلوق دبی ہوئی ہے دکھوں کے ہزار ڈھیروں میں، اب ان کی تیرہ نصیبی چراغ چاہتی ہے، جو لوگ نص صدی سے رہے اندھیروں میں، اور آخری بند ہے، تمہارے دیش میں آیا ہوں دوستو اب کے، نہ ساز و نغمہ کی محفل نہ شاعری کے لیے، اگر تمہاری انا ہی کا ہے سوال تو پھر چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے۔ واہ 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 واہ۔ اور ایک غزل اس سے پہلے کہ کوئی اور کہے کہ وہ سنائے، میں وہی سنا کے اجازت لوں گا، رات کافی ہو گئی۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے نہیں اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے دن کو سے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے حشریں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سو اس کو سرمہ فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، جو سادہ دل ہیں اسے بند سنبھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں، رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں، کہانیاں ہی صحیح سب مبالغے ہی صحیح، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کچھ بہت اچھے چھوڑ دی میں نے، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے۔ بہت شکریہ۔ کچھ اور سنا دیجیے فراز صاحب۔ مشاعرہ مکمل ہوا۔ مدن پالیوال صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ معظم صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد۔
جی باپو تشریف لائیں گے. جی میں گزارش کرنے والا ہوں. دیکھیے میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ احمد فراز صاحب باپو کی فرمائش ہے ایک اور غزل کے لیے, اور ظاہر ہے کہ یہ حکم فراز صاحب جب تک مائک پر تشریف لائیں میں یہ عرض کر دوں کہ باپو ہم یہ چاہیں گے کہ ایک پل آپ کا ہمیں اور ملے ہم سب کو, اور ایک ایک تصویر اگر ہو جائے تو. جی ہاں فراز صاحب. چلیے ایک غزل آپ نے اچھی آوازوں میں سنی ہوگی, وہ میں سنا دیتا ہوں بری آواز میں. رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ, رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ. کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم, کس کس کو بتائیں, بہت پرانی لکھی نا, کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم, تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ. کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم, تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ. کچھ تو میرے پندارے محبت کا بھرم رکھ, کچھ تو میرے پندارے محبت کا بھرم رکھ, تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ. کچھ تو میرے پندارے محبت کا بھرم رکھ, تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ. ایک عمر سے ہوں لذت گریہ سے بھی محروم, ایک عمر سے ہوں لذت گریہ سے بھی محروم, اے راحت جاں مجھ کو رلانے کے لیے آ. اے راحت جاں مجھ کو رلانے کے لیے آ. پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو, پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو, رسموں رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے آ. پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو, رسموں رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے آ. اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہے امیدیں, اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں, یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ. اور ایک تازہ غزل سنا دیتا ہوں. پرانی غزلیں تو میری اینک نہیں, اسی میں ایوائڈ کر رہا تھا, لیکن یہ غزل خاص طور پہ دوستوں کے لیے ہے. پتہ نہیں فارسی اس میں زیادہ ہوگی, فارسی الفاظ اس لیے میں. سامنے اس کے کبھی ہونٹ, سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی, سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی, دل نے چاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی. سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی, دل نے چاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی. اہل محفل پہ کب احوال کھلا ہے اپنا, اہل محفل پہ کب احوال کھلا ہے اپنا, میں بھی خاموش رہا اس نے بھی پرسش نہیں کی. اہل محفل پہ کب احوال کھلا ہے اپنا, میں بھی خاموش رہا اس نے بھی پرسش نہیں کی. جس قدر اس سے تعلق تھا چلے جاتا ہے, جس قدر اس سے تعلق تھا چلے جاتا ہے,
اس کا کیا رنج ہو جس کی کبھی خواہش نہیں کی، جس قدر اس سے تعلق تھا چلے جاتا ہے، اس کا کیا رنج کہ جس کی کبھی خواہش نہیں کی، یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے، یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے، اس نے بخشش نہیں کی، ہم نے گزارش نہیں کی، یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے، اس نے بخشش نہیں کی، ہم نے گزارش نہیں کی، یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے، اس نے بخشش نہیں کی، ہم نے گزارش نہیں کی، اور ایک تو ہم کو ادب آداب نے پیاسا رکھا، ایک تو ہم کو ادب آداب نے پیاسا رکھا، اس پہ محفل میں سرائی ہی نے بھی گردش نہیں کی ہے، ایک تو ہم کو ادب آداب نے پیاسا رکھا، اس پہ محفل میں سراہی نے بھی گردش نہیں کی، اور ہم کے دکھ اوڑھ کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں، ہم کے دکھ اوڑھ کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں، ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی، ہم کے دکھ اوڑھ کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں، ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی، اے میرے ابر کرم دیکھ یہ ویرانہ جاں، اے میرے ابر کرم دیکھ یہ ویرانہ جاں، کیا کسی دشت پہ تو نے کبھی بارش نہیں کی، اے میرے ابر کرم دیکھ یہ ویرانہ جاں، کیا کسی دشت پہ تو نے کبھی بارش نہیں کی، اور کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے، کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے، مقتل شہر میں ٹھہرے رہے جنبش نہیں کی، کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے، مقتل شہر میں ٹھہرے رہے جنبش نہیں کی، وہ ہمیں بھول گیا ہو تو عجب کیا ہے فراز، ہم نے بھی میل ملاقات کی کوشش نہیں کی۔ کیا کہنا ہے؟ فراز صاحب جب پہلی مرتبہ اپنی نشست پر پہنچ گئے تھے تو میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ فراز صاحب کے کلام کے ساتھ مشاعرہ مکمل ہو گیا، لیکن میری گفتگو ادھوری رہ گئی تھی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مشاعرہ تو مکمل ہو گیا، لیکن یہاں سے ایک نئی صبح کا آغاز ہو رہا ہے، امیدوں کی نئی صبح، یقین کی نئی صبح، اور امید اور یقین یہ کہ ہماری زبان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، ہماری تہذیب کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہندی کے بغیر اردو ادھوری، اردو کے بغیر ہندی نامکمل، اسی کا نام ہے مشترکہ تہذیب، ہندوستان کی مشترکہ تہذیب جو ساری دنیا کو راستہ دکھاتی ہے، راستہ دکھاتی رہے گی۔ آج دنیا کا عالم یہ ہے باپو کہ بارود کے ایک ڈھیر پر بیٹھی ہوئی دنیا، بارود کے ایک ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی دنیا شعلوں سے حفاظت کا ہنر پوچھ رہی ہے۔ یہ ہنر آپ بھی بتا رہے ہیں، یہ ہنر ہم بھی بتا رہے ہیں، یہ سفر جاری رہے گا، ہمارا سفر، آپ کا سفر، ہندوستان کا سفر اور اس کی مشترکہ تہذیب کا سفر۔ ایک بار پھر تمام اردو والوں کی طرف سے، ہندو پاک کے نمائندوں کی طرف سے آپ کو سلام اور آپ کا شکریہ۔ اور میں نے جو گزارش کی تھی باپو، کیا اس گزارش کا بھرم رہے گا؟